دیکھیں اگر ہم کسی کے ملک میں جاتے ہیں تو ویزا لے کے جاتے ہیں اور اتنا اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, ویزا پروٹیکشن کرواتے ہیں, ترلے منتوں کے بعد جاتے ہیں, پھر بھی وہ ہمیں 5 مہینے سے زیادہ نہیں رہنے دیتے. ہاں یہ آرمی چیف صاحب اسے ہینڈل کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ کروائیں گے. جیسے ڈالر کو انہوں نے نیچے کیا ہے, سونے کو نیچے کیا ہے, ہمیں اپنے آرمی چیف پہ یقین ہے انشاءاللہ وہ کریں گے ایسے ہر کام صحیح کر, بلکہ ان سیاستدانوں کو بھی صحیح کرتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہمارے پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے فیصلے کیے گئے ہیں کہ جن پہ کوئی عمل نہیں ہوا. باقی آپ بھی سمجھدار ہیں, لہذا مرضی سے ہی آتے ہیں, حکمرانوں کی مرضی سے ہی آتے ہیں. پاکستان میں ہمارے انتظامات اس قسم کے ہیں کہ غیر ملکی انتظامات ہے. اس ٹائم کوئی ملک کا پرسان حال نہیں ہے. ملک اس ٹائم نا بس توبہ یا اللہ معاف کریں, اللہ معاف کرے. ملک اس ٹائم نا اس حال پہ چلا ہوا ہے. ہر جگہ میں پاکستان تو پیسے کے لیے بکتے ہیں. اگر یہ پیسے نہ لیں, اچھے طریقے سے کام کرے تو کوئی میرے خیال سے یہاں میں غلطی نہ ہو. اب وہ افغانستان کے یہاں پہ کافی بہت زیادہ لوگ ہیں. اگر ہم افغانستان میں جاتے تو وہ ہمیں انٹری نہیں دیتے, تو ان کے لوگ ہمارے شہروں میں آئے تھے, وہ انٹری دے دیتے ہیں اسی چند پیسوں کی خاطر. السلام علیکم ناظرین, ڈی ایس ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری. ناظرین, پاکستان وزارت خارجہ نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق پاکستان میں جتنے بھی غیر ملکی موجود ہیں جو کہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں مقیم ہیں, ان کو 1 نومبر تک کی ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ دیں. ہم عوام سے جانتے ہیں کہ آخر عوام کی اس بارے میں کیا رائے ہے, کیونکہ اس فیصلے میں اہم شخصیات بھی شامل ہیں. تو آئیے چلتے ہیں, جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حیدر علی. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی غیر ملکی غیر قانونی طور پر رہتا ہے تو کیا اسے رہنا چاہیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں رہنا چاہیے؟ دیکھیں اگر ہم کسی کے ملک میں جاتے ہیں تو ویزا لے کے جاتے ہیں اور اتنا اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, ویزا پروٹیکشن کرواتے ہیں, ترلے منتوں کے بعد جاتے ہیں, تو پھر بھی وہ ہمیں 5 مہینے سے زیادہ نہیں رہنے دیتے. یا ایک حد ہوتی ہے سال 6 ماہ کی, ایسے نہیں رہنا چاہیے. غیر قانونی سے نہیں رہنا چاہیے. نہیں, اگر تو ہدایت کی ہے تو 1 نومبر تک ان کو یا تو مطلب پاکستان چھوڑ دینا چاہیے, اور یا ان کو مطلب پاکستان کی مطلب ایک مطلب اپنا ID کارڈ بنوانا چاہیے, پاکستان کی مطلب حکومت سے نیشنل ہونا چاہیے. ادروائز تو پھر ان کو نکال دیں, میرے خیال سے تو ان کو نکال دینا چاہیے. مطلب رہنا بنتا ہے غیر ملکی کا پاکستان میں, وہ بھی غیر قانونی طور پہ. اور نہیں, ہم دبئی چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, لنڈن چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, وہ ہمیں نہیں رہنے دے سکتے, تو پھر ان کا کیا کام ہے ادھر. آپ نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ وہ جہاں سے ہے ان کو وہاں پہ ان کو رہنا چاہیے, اپنے شہر میں اپنے ملک میں رہنا چاہیے. کیوں ہمارا مسلم ملک ہے, ہمارے مسلم ملک میں آگے بہت زیادہ ڈس پریشانی ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم حکومت بھی ہماری عوام کا ساتھ نہیں دیتی, تو جس سے ہمارے عوام کا اپنا آسرا ہے, لیکن وہ بھی نہ چھینے کوئی. وہ سارے موسم جی رہنے والے بننے نہیں ہے. فیصلہ تو کر دیا گیا ہے کہ انہیں 1 نومبر تک پاکستان چھوڑنا پڑے گا. کیا لگتا ہے آپ کو عمل کیا جائے گا اس فیصلے پہ؟ یہ عمل نہیں ہوئے گا. کیوں؟ عمل پر پیسہ لگنا, بس بس وہ دوسرے نہیں ہونا, پیسہ لگنا. کینے جانا, کینے ہونا, تو نہیں جانا, نہ ہونا جانا. بس بل 4000 روپے کا بل آیا 2 مہینے والا, 4000 4,000 روپیہ بل. اتنا برا حال ہے, کاروبار اتنے برے حال ہے. کھاوا ملیاں تو نہیں, بھوکے لوگ مری جا رہا. آٹا 1600 روپے کا ہو رہا, تیرا 10 کلو والا ٹھیلا جی ہیں. ہائی چیز مہنگی ہے, کوئی شہر کا حال برا ہے. روٹی کھانی اوکھی ہو جی ساڈی دا. 3 دال دودھ لین جو مہنگا ہے, چینی لین جو مہنگی ہے, ہائی چیز نو اگ لاتی بھاجی. تو ساڈے ہاتھ سے رحم کرو. اسی تو لٹے پے مارے, اللہ انہوں نے چک لوے تو چنگا. اسی تو بہت جونے ہیں, بہت. تو یہ کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہونے. یہ ایک سدے ہو سدے ہے, یہ ہر چیز چائنا نو دے دے, چائنا نو ہر چیز دے دے, بجلی ہر چیز, پھر ہو سکتا ہے. باجی فوج آ جائے تو فوج آ جائے تو چنگا ہے. یہ فوج نہ آئی نہ کھ نہیں ہونا. صحیح کہہ رہے ہیں ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے عوام جو ہے غم و غصے میں موجود ہے. کاروبار تھوڑے سامنے کا حال ہے, سونا اتنا مہنگا ہے, ہر چیز مہنگی ہوئی جا رہی ہے. ہوں تھی یہ دیکھو 30 بننا تھا میری 22,000 روپیہ, بجلی بل 40,000 روپیہ آ رہے. میں تو سب میں تو برا چاہنا بچے پالنا, ٹاڈا چایا میرا 22,000 روپیہ ٹاڈا چایا, بجلی بل ٹانڈا چایا. بچے میرے ویلے پھرتے ہیں. ایک بچی میری 14 پڑھی ہے, بیٹا میرا 12 پڑھا ہے. کام تو ہے نہیں, کاروبار لبدا تھی نہیں, بہت برے حال ہے.
سر یہ فیصلہ کیا گیا وزارت خارجہ کی جانب سے 1 نومبر انہوں نے ڈیٹ دی ہے کہ جو بھی غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں وہ 1 نومبر کو پاکستان چھوڑ جائیں. کیا یہ صرف فیصلہ کیا گیا یا اس پہ عمل بھی کیا جائے گا؟ نہیں ہماری حکومت اچھی ہے اور یہ جو نگران حکومت ہے یہ سیٹ اپ اچھا ہے. ہاں یہ آرمی چیف صاحب اسے ہینڈل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ کروائیں گے. جیسے ڈالر کو انہوں نے نیچے کیا ہے, سونے کو نیچے کیا ہے, ملکی حالات بھی بہتر کر رہے ہیں وہ. ہمیں اپنے آرمی چیف پہ یقین ہے انشاءاللہ وہ کریں گے, ایسے ہر کام صحیح کر دیں گے, بلکہ ان سیاستدانوں کو بھی صحیح کریں گے, یہ بھی ذہن میں رکھنا. کی بات ہے. انشاءاللہ وہ حافظ قرآن ہیں اور ویسے ان کی برکتیں ہیں. جب سے وہ آئے ہیں جتنے منحوس بندے تھے پہلے ہی بھاگے ہوئے تھے, کئی جیل میں ہیں, کئی ویسے ہی غائب ہو گئے ہیں. نہیں ویسے باہر ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, کئی باہر ہیں آنا چاہ رہے ہیں, تو کئی جیل میں ہیں اور کئی پشاور میں, وہ کیا کہتے ہیں سندھ میں چھپے ہوئے ہیں. ہر جگہ پہ وہی نہیں کئی سندھ والے سندھ میں چھپ گئے ہیں. وہ آرمی چیف صاحب کی وجہ سے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک پھونک ماری ہے تو گند ختم ہو گیا. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں مہنگائی بھی ان کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. نہ یہ آرمی چیف صاحب کی وجہ سے ہی سب صحیح ہو رہا ہے اور ہونا بھی ہے انشاءاللہ, دیکھ لیجیے گا. بلکہ ان سیاستدانوں کی چھوڑ کے نا اگر ہم فوج کو ہی سربراہ بنا دیں نا تو بہتر رہ جائے گا. یہ بات تو ہے. باقی کام بھی فوج سنبھال رہی ہے تو یہ بھی وہی کر لے گی, کیونکہ ادھر تو کسی کو چھینک آتی ہے, کوئی باہر بھاگ جاتا ہے, جس کو مثلا اگر واپس بھی نہیں آتے. واپس بھی نہیں آتے. اور ویسے بھی جس کا وہ کیا کہتے ہیں یہ جو کارکن ہے وہ 9 مئی کو حملہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے ایک ہی نہیں. یہ غلط باتیں ہیں نا. مثلا ہر بندہ مار کے سائڈ لائن ہو جاتا ہے, چند دنوں کے لیے آتا ہے اپنے فائدے کے لیے. اس کی جگہ فوج اگر ہماری سربراہ ہے نا, جو آل اوور ہماری یہ باؤنڈریز کو سنبھال رہی ہے, تو بہتر ہے کہ ہماری فوج ہی رہے. ان کے انڈر یہ صحیح ہے, اگر وہ نہ ہو تو یہ اور کرپشن کریں. یہ پاکستان آگے بے روزگاری اتنی ہے, یہ یورپ تھوڑی ہے, سمجھ یہی ہے. تو صحیح فیصلہ کیا ہے. صحیح فیصلہ. کیا لگتا ہے اس فیصلے پہ عمل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ عمل مشکل ہی لگتا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری جو حکمران ہے نا, ان پہ اعتبار کوئی نہیں ہے, سمجھے. اس وجہ سے جو گل کرتے ہیں نا وہ پوری نہیں کرتے. ہوں عمران خان نے کیا سی یہ 50 لاکھ گھر تے 1 کروڑ نوکری دیں گے, اور آصف علی زرداری نے کیا سی روٹی کپڑا مکان دیں گے, تو یہ سارے جھوٹے بات ہیں, کوئی چکر ہی نہیں گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے فیصلے کیے گئے ہیں کہ جن پہ کوئی عمل نہیں ہوا. باقی آپ بھی سمجھدار ہیں, لہٰذا دعا ہی ہے. یقین کرو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو, اللہ توبہ کرو اور دعا کرو ملک کے حق میں کوئی غازی آ جائے, کوئی ملک کا سربراہ, کوئی مجاہد آ جائے, کوئی نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لور آ جائے, تو کوئی عاشق رسول آ جائے, کوئی مطلب اللہ کا نیک بندہ آ جائے, تو شاید ہمارے ملک پہ کوئی مہربانی ہو جائے. ادروائز تو کچھ نہیں کہہ سکتے, کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. سب کو پتہ ہے, بولتا کوئی نہیں ہے, سمجھ سب کو یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا ہے. اگر یہ جو میں نے آپ کو بات کہی ہے کہ مطلب کوئی عاشق رسول آ جائے, کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی مطلب ان کی کوئی ان کی محبت ان سے کرنے والا کوئی عاشق آ جائے, کوئی ایسا. دیکھیں نا, اصل تو بات کرنے کا مقصد ہے یہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے, وزیر ہوتا ہے, وزیر خارجہ ہوتا ہے, مطلب صدر ہوتا ہے, یہ سارے چل تو ادھر سے ہی رہے ہیں نا. حضرت عمر کا دور تھا, تو آپ اس دور کو ریڈ کریں, ان کا مطلب وہ ٹائم یاد کریں, تو نواز شریف, عمران خان, زرداری, اس سے پہلے بھٹو تھا, اس سے پہلے جو بھی تھے, کیا ان میں سے کوئی ان کی کوئی جوتی کی نوک کے برابر بھی ہے؟ نہیں ہے. کوئی چکر نہیں ہے, سب کو اپنا ہی پڑا ہوا ہے, غریب کا کوئی پتہ نہیں. حضرت عمر سوتے نہیں تھے, میں آپ لوگوں کو سچ بتا رہا ہوں, بلکہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے, وہ سوتے نہیں تھے کہ کسی کوئی بھوکا نہ رہ جائے. یہ ہوتی ہے حکومتیں, یہ ہوتے ہیں مطلب دین اسلام کی ترقی کے راستے, کامیابی کے راستے. ادھر نہ حکومتیں ہیں, نہ کسی کو عمر کے دور کی کوئی پرواہ ہے, نہ کسی کو نبی کے دور کی پرواہ ہے. ادھر صرف اپنی کرسی کی پرواہ ہے, اور جو دل کیا کہہ دیا, بعد میں عمل ہوا نہ ہوا, بات ختم. نہیں اس میں عمل نہیں ہوگا. اس میں یہ ہے حکومت کہ اگر جو ہماری پولیس, پنجاب پولیس ہے نا, اگر وہ چھان بین کرے گی جو غیر ملکی آدمی ہیں, وہ آئی ڈی کارڈ, جن کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے پاکستان کے, تو ان کو وہ اپنے ملک میں بھیجیں. سر ایک سوال یہ نہیں اٹھتا کہ آخر پاکستان میں غیر قانونی طور پہ لوگ آ کیسے گئے؟ یہ ایک سوال ہے.
یہ ایسے ہے نا کہ جیسے عمران خان کی بہن سلائی مشینوں سے کروڑپتی ہو گئی ہے. پاکستان سٹیل مل نقصان میں ہے, شریفوں کی سٹیل مل فائدے میں ہے. ایسے ہی پی آئی اے نقصان میں ہے, بلو ایئر بلو فائدے میں ہے. بس نہ یہ جتنے بھی غیر ملکی موجود ہیں ان کا یہاں پہ کاروبار بھی ہے, انہوں نے سب کچھ اپنا سیٹل بھی کیا ہوا ہے, تو اس کا کیا بنے گا؟ ضبط کر لو, کردا کردہ لو انہوں نے پیسے لے کے, بلکہ انہوں نے اتنے چھڈنا نہیں, انہوں نے اتنے مثلا جیلوں چ اندر کرو. جہے ملازم رکھے نا پیسے دے اتنے انہوں کو فری کام کراؤ. بدواواں بھی دیں گے پھر؟ نہیں کیوں بدوائیں, وہ انگلش میں بدوائیں دیں گے, ہمیں لگنی نہیں. تمہیں بھی دے سکتے ہیں. نہیں انہوں نے اردو آنی, انہوں نے پتہ فدو نے کتنے اردو آنی ہے, انگلش آنی. یہ پاکستان میں آئے مرضی سے ہی آتے ہیں, حکمرانوں کی مرضی سے ہی آتے ہیں. پاکستان میں ہمارے انتظامات اس قسم کے ہیں کہ غیر ملکی انتظامات ہے. اس ٹائم کوئی ملک کا پرسان حال نہیں ہے. ملک اس ٹائم نا بس توبہ یا اللہ معاف کریں, اللہ معاف کرے. ملک اس ٹائم نا اس حال پہ چلا ہوا ہے. ہم تو گزارا کر رہے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. پرانے یہاں کے رہنے والے ہیں, کوئی تقریباً ہماری جو برادری ہے ملک برادری, کوئی تقریباً ماشاءاللہ 700 سال سے لاہور کے جدی پشتی رہنے والے ہیں, 700-800 سال سے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جو لوگ مطلب ہمارا تو سسٹم چل رہا ہے شکر اللہ کا. جو ماڑے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, کرائے دار ہیں, مطلب مزدوری کرنے والے ہیں, ان کا تو بہت برا حال ہے. یہ ہماری حکومتوں نے دیکھنا ہے, ہماری فوج نے دیکھنا ہے, ان کا ہی خیال ہی نہیں ہے, ادھر دھیان نہیں ہے, تو ملک تباہ ہے ہمارا. مطلب ہر جگہ میں پاکستان تو پیسے کے لیے بکتے ہیں. اگر یہ پیسے نہ لیں, اچھے طریقے سے کام کرے, تو کوئی میرے خیال سے یہاں میں غلطی نہ ہو. اتنے مطلب کوئی نکمے انتظامات ہیں ہمارے کہ کوئی بھی آسانی سے عادت ہے ملک میں. اب وہ افغانستان کے یہاں پہ کافی بہت زیادہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم افغانستان میں جاتے تو وہ ہمیں انٹری نہیں دیتے, تو ان کے لوگ ہمارے شہروں میں آئے تھے, وہ انٹری دے دیتے ہیں اسی چند پیسوں کی خاطر. تو کیا لاسٹ پہ کہنا چاہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ لاسٹ میں ملک ہو رہا ہے بہتر, اور انشاءاللہ ہو جائے گا. ہاں کیونکہ یہ 2023 میں اگر نہیں نا ختم ہوا, کرونا میں نہیں ختم ہوا, تو یہ الحمدللہ رہتی دنیا تک رہنا, کہیں نہیں جاتے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ کہیں نہیں جاتے.